پولیٹیکل حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری حکومتیں ہمیشہ گئی ہیں سپر پاورز کے کہنے کے اوپر۔ F-16 کا آپ نے دیکھ لیا، جنرل قمر جاوید باجوہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر کہنا بھی چاہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو عمران شور کس چیز کا مچا رہا تھا؟ یہ انسان، یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ لیڈر ہے۔ آئی سپورٹ عمران آن نیشنلزم۔ 2000 روپے پہ یاد رکھو آپ قوم کی قسمت کو چینج کر دیتے ہو۔ یار فخر کرو آپ کے پاس پاکستان ہے۔ لوگ تنقید کر رہے ہیں نا کہ باپ پرائم منسٹر ہے، بیٹا چیف منسٹر ہے۔ کورٹ رات کے 12 بجے بھی کھل جاتے ہیں، 35 40 سال آپ کے کیسز پڑے ہوئے اور وہ ریزالو نہیں ہوتے۔ آپ پاکستان کے محافظ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور ہمارے نبی ایک ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پولیٹیکل حالات آپ دیکھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، اور وہ فواد چودھری نے جو کہ فارمر انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ اس حد تک نہ پہنچ جائیں کہ ایک ہنگامہ ہم پاکستان میں دیکھیں، اللہ نہ کرے اس طرح ہو۔ لیکن جو حالات ہیں، میں آپ کو آج وہ انالیسس دیتا ہوں کہ جتنے بیٹھے پاکستان میں یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈبیٹ ہے کہ جی حکومت یہ کیوں آئی اور یہ کیا ہوا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، ہماری حکومتیں ہمیشہ باہر سے گرائی جاتی ہیں اور انٹرنل کنائیونس کے ساتھ۔ یہ جو آج عمران خان کی حکومت گئی ہے، اس طرح گئی ہے۔ میں نہ عمران کا سپورٹر ہوں، نہ میں نون کا سپورٹر ہوں، نہ میں پی 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 کا سپورٹر ہوں، میں پاکستان کا سپورٹر ہوں۔ دوستی میری بچپن سے نواز شریف کے ساتھ، دوستی میری بچپن سے عمران خان کے ساتھ، اور دوستی میری آپ کہہ لو کہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی، دوستی تو میں نہیں کہوں گا، اکوینٹنس تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ۔ جنرل مشرف کے ساتھ میری جب یہ پار سے چلے گئے تب ان سے دوستی ہوئی۔ لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جو ساروں کو میں نے اینالائز کیا ہے، پولیٹیکل ہسٹری پڑھی ہے، ہماری حکومتیں ہمیشہ گئی ہیں سپر پاورز کے کہنے کے اوپر۔ آپ ان کا کام نہ کرو یا ان کے راستے پہ نہ چلو، آپ کو سینکشنز لگا دیتے ہیں۔ آپ وہ پریسلر کے آپ نے دیکھ لیا، F-16 کا آپ نے دیکھ لیا، آپ پہ ہر قسم کی یہ لگاتے ہیں سینکشنز، اور پھر آپ کو کہتے ہیں ٹیم کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آئیں ہم آپ کی حکومتیں بناتے ہیں۔ سامنے کبھی نہیں آئیں گے۔ آج بھی جو مرضی کر لیں، جو مرضی انکوائری کرا لیں، یہ کچھ بھی نہیں سامنے آئے گا، کیونکہ یہ ایسا کوورٹ پروگرام ہے ان کا CIA کا کہ آپ اس پہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کے چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے بہت زبردست، ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر کہنا بھی چاہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈپلومیٹک نارمز بہت ہیں، ڈپلومیٹک کمپلیکیشنز ہیں، ہم نہیں وہ بات کر سکتے۔ یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے، لیکن پھر وہ ڈپلومیسی کے اندر آپ کو اپنی شکلیں رکھنی پڑتی ہیں۔ آج میں بات کروں گا کہ یہ ہوا کیا۔ یہ ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ جس طرح ارتھ کو ایک نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد ایک فارمیشن ہو گئی تھی لیک کی اپ نارتھ، اور وہ ایک لیک بن گئی قدرتی، یہ بھی اس طرح ہی ہوا ہے، لیکن یہ مینوپولیٹو ہوا ہے۔ آپ نے ڈرون حملے بند کر دیے، امریکہ کو تکلیف ہوئی، کیونکہ اس کے لیے بہت مہنگا ایک پروگرام ہے کہ کہیں اور سے وہ اپنے کسی کا کوریڈور یوز کرے اور ڈرون اٹیکس کرے۔ یہ فیکٹ ہے، یہ میں نہیں بول رہا، فیکٹ۔ آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں، ہسٹری میں جائیں، پولیٹیکل ہسٹری میں جائیں، نیٹ پہ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ جنرل مشرف کو تو آپ کو پتہ ہی ہے، آر یو ود اس ناٹ ود اس۔ عمران خان کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیسکلی بڑا وہ منہ پھٹ ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نکال دیتا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں نا، وہ بات کا بتنگڑ نہیں بناتا، اس نے سیدھی شارٹ کہہ لی ہے، اینڈ سمپل ایز دیٹ، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بات آتی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو عمران شور کس چیز کا مچا رہا تھا، یہ اس کو پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میں اس کو بڑا جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں، میں کرکٹ بھی ہم نے کھیلی، ہر چیز،
لیکن اس کو پار کا شوق نہیں ہے, اس کو تو پالیٹکس کا شوق تھا ہی نہیں. اس کا پہلا انٹرویو میں نے کیا آؤٹ سائڈ دا باکس, اور جہاں میں نے کہا, میں کہا یار پالیٹکس میں آنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں ہے, کیا میں تو نہیں آؤں گا, میں تو خدمت خلق کر رہا ہوں. میں کینسر اپیل اس وقت یہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد آگے پالیٹکس میں. اب پالیٹکس میں آ کے میری نظر میں یہ انسان, یہ پالیٹیشین نہیں ہے, یہ لیڈر ہے. اور ڈفرینس ہوتا ہے لیڈر میں اور پالیٹیشین میں. پالیٹیشین آپ کو ادھر گھما کے ادھر گھما کے ادھر لے جائے گا ادھر لے جائے گا, اور آپ خوشی سے جائیں گے. وہ آپ کو وعدے کرے گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں یہ لے کے آؤں گا. یہ پاکستان نہیں, پوری دنیا کے اندر کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ پالیٹیشین کا کام ہے, سیاستدان کا کام ہے آپ کو بیسکلی, میں کیا لفظ استعمال کروں, چوتیا بنانا. آپ بن جاتے ہو, اور سب سے پہلے کرپشن آپ لوگ شروع کرتے ہو. خوددار بنو. یہ آتے ہیں نا, کوئی بھی آئے آپ کو 500 روپے, 1000 روپے, 2000 روپے دے, مجھے پتہ ہے مجبوری ہے. 2000 روپے پہ یاد رکھو آپ قوم کی قسمت کو چینج کر دیتے ہو, اور بھوکے رہ جاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ میں تھے تو صحابہ آئے, انہوں نے کہا کہ رسول پاک ہم بھوکے ہیں, کیا کریں؟ انہوں نے کہا پیٹ پہ پتھر باندھو. یہ ہوتی ہے خودداری, یہ ہوتی ہے نیشنلزم, یہ ہوتا ہے آپ کا عقیدہ. ہم اس عقیدے سے ہٹ گئے. ایک تو ہم سوشل آپ کہہ لو سیکٹر کے اندر ہم بدتمیز ہو گئے, نہایت بدتمیز. بڑے کی ہم عزت نہیں کرتے. یہ جو نوجوانوں بات کرتے ہیں نا, نوجوانوں جب تک تم اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرو گے, کل تمہارا بچہ بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا, تمہاری فیملی تمہاری عزت نہیں کرے گی. سیکھو. ہمارا تو کلچر یہی ہے نا, بڑوں کی عزت کرو, کوئی بھی ہو, غریب ہو, امیر ہو, فیملی ہو, ماں باپ ہو, عزت کرو. جب آپ یہ تھوڑا سا کرنا شروع کر دو گے, کیوں سب سے پہلا جو آپ کا جو ہوتا ہے نا کنفرنٹیشن گھر میں ہوتا ہے, ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ. آپ غلط ہو, میں ٹھیک ہوں. جب وہ دودھ پلا رہے ہوتے اس وقت وہ ٹھیک ہے, آپ بالکل دودھ پیتے بچے ہو. تھوڑی سی جان آ جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ بہت جانتے ہو, بالکل جانتے ہو, لیکن بڑوں کو ٹائم دو. بڑوں کے ساتھ بدتمیزی مت کرو, کرو گے یہ تمہارے آگے آئے گی. میں بتا رہا ہوں, میں کوئی سرمن نہیں دے رہا, میں آپ کو بیسک چیز بتا رہا ہوں. تو عمران خان جو ہے وہ منہ پھٹے, اس نے بول دیا. کئی چیزیں اس کو نہیں بولنی چاہیے تھی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سچ سچ ہے, جھوٹ جھوٹ ہے. اس نے اپنی بات نہیں کی. اس نے میرا خیال شاید آج شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, ان کے لیے بھی کی ہے, اگلے آنے والوں کی کی ہے. اور خوددار بنو, آگے غلامی میں مت جاؤ. ہم تو غلامی میں تھے نا. اگر غلامی میں رہنا تھا تو قائد اعظم نے ہمیں پاکستان کیوں دیا؟ غلامی سے نکالا, سلیوری سے نکالا. آج ہمارے پاس, یار فخر کرو آپ کے پاس پاکستان ہے. میں تو باہر رہا ہوں, رہتا بھی ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ جو مرضی کر لو, آپ کا وہ لیول نہیں ہے. ہاں پڑھے لکھوں کے اندر ضرور ہے, لیکن جو الٹریٹ لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہم بھی نہیں کرتے. کیا ہم نے کیا انگریز کو؟ لیکن پڑھے لکھے کو کیا, جاہل والے کو نہیں کیا. تو یہ جو جنگ ہے یہ دنیا میں چلتی رہتی ہے, جاہل اور ان پڑھ کے اور ایک پڑھے لکھے کے ساتھ. تو یہ جو عمران بات کر رہے ہیں یہ بڑی ڈیپ بات انہوں نے کی ہے. آپ اس پہ کانسنٹریٹ کریں, چھوڑ دیں حکومت گئی ہے یا شہباز آ گئے یا کوئی آ گیا. شہباز شریف لوگ تنقید کر رہے ہیں نا کہ باپ چیف پرائم منسٹر ہے, بیٹا چیف منسٹر ہے. بھائی ان کی پارٹی کا وہ ہے, بنا دیا انہوں نے. آپ ان کی پارٹی میں کون ہے بات کرنے والے, انہوں نے بنا دیا اس کو. چلو, اس سے پہلے وہ کہتے ہیں ان کے بھائی تھے بڑے, چلو بن گئے. بات آتی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے. نمبر 1, اپنی افواج کے آگے آپ نے کنفرنٹیشن نہیں کرنی. آپ کرو گے, آپ اپنی ریاست کے خلاف بات کرو گے. ہم لوگ جو ہیں ہم بچے ہوئے ہیں سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں, فوج کی وجہ سے. اور اگر اس کے متعلق کوئی اور بات کرے گا وہ جھوٹا آدمی ہے, منافق ہے.
پاکستان آرمی، پاکستان آرم فورسز، ایئر فورس، نیوی اینڈ آرمی، ان تینوں ستونوں کے ساتھ ہم بچے ہوئے ہیں. ہمارے پاس یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے ہیں پاکستان کے لیے. کوئی بات کر دے یہ اڑا کے رکھ دیں گے. ہر ملک کی فوج یہی ہوتی ہے، کوئی پاکستانی نہیں ہے، ہر ملک کی فوج یہ ہوتی ہے، خوددار ہوتی ہے. تو مہربانی کر کے ایک تو فوج کے خلاف بات بند کر دو. دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف بات کرتا ہے اس کو پکڑو، وہ جو مرضی ہو. آج میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میں جب گیا ایک دفعہ باہر تو اس وقت پریزیڈنٹ تھے زرداری، تو وہاں سینٹ کے اندر حامد کارزائی، ہلری کلنٹن اور پریزیڈنٹ زرداری آ رہے. تو یہ سوزن ڈونگی ہے فاکس نیوز کی، سینٹ کے اندر ہے میں. تو وہاں کہتی ہے، مجھے کہتی ہے، میں بالکل کیمراز کے آگے تھا، تو مجھے کہتی ہے از دیٹ مسٹر 10%؟ تو میں آپ کا کیا خیال ہے میں کیا کہوں؟ میں نے کہا نو، ہی از مائی پریزیڈنٹ. میں نے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نا اپنے ملک کو. میں اپنے ملک کو گندا کروں باہر جا کے؟ نو. میں نے کہا ہی از مائی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہسٹری میں آپ چلے جائیں، 11 سال آپ نے اس کو چور، اچکا، کڈنیپر، منی لانڈرر، مرڈرر، ایکسٹورشنسٹ، ہر قسم کے آپ نے خطاب دے کے آپ نے دیے نا پاکستان میں. اس کے بعد فیصلے آپ نے کوئی نہیں دیے. اس کے بعد آپ نے ان کو صدر پاکستان بنایا. تو وہ ہو یا کوئی اور ہو، لوگ کیسے ڈیفینڈ کریں گے باہر جا کے؟ پھر نواز شریف چور، پیسے لٹ گیا، ہر چیز کر گیا پاکستان میں. باہر جائیں گے وہ لندن میں اس کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں، چور ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے. یہ کیوں ہے؟ سوچیں. بالکل مظاہرے کرو ہر ایک کے متعلق، جو مرضی عمران کے کرو، ہر ایک کے کرو، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کورٹس ڈیسیجن نہیں لیتے. وہ جب ڈیسیجن نہیں لیتے، کوئی بات کرتے عظمیٰ کی تو پھر عالیہ کی، پھر محفوظ کی. اور بھائی گیو یور ڈیسیجن اینڈ گیٹ آن ود اٹ. جتنا آپ ڈیلے کرتے ہو، اور میری نظر میں ایز اے پاکستانی آپ نقصان پہنچاتے ہو. جلدی سے ڈیسیجن لو، ایمانداری کا ڈیسیجن لو، خودداری کا ڈیسیجن لو، پاکستان کا ڈیسیجن لو اور دے دو، تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائے اور لوگ اس پہ بات نہ کریں، اور لوگوں کو بتایا جائے یہ کورٹ کا ڈیسیجن ہے، شٹ اپ. کورٹ کے ڈیسیجن آتے نہیں ہیں، ایک کوئی بات، کوئی وہ جو شارٹ ججمنٹ آتی ہے اس پہ 265 آپ کے وہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. نہیں کورٹ نے یہ کہا، کورٹ نے وہ کہا. آرٹیکل 69 جس میں کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی ان دا پروسیجر آف دا نیشنل اسمبلی، اور نہ ہی پارلیمنٹ جو ہے وہ مداخلت کر سکتی ہے ایک کورٹ کے ورکنگ کے اندر. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہے سپریم کورٹ نیشنل اسمبلی کا الیکشن کروا رہا ہے اور ہائی کورٹ پروونشل اسمبلی کا الیکشن کرا رہا ہے. واٹ اے جوک، واٹ اے جوک. تھنک اباؤٹ اٹ، واٹ اے جوک. شرم کی بات ہے. اور شرم کیا ہے؟ ایک طرف سے کورٹس ججمنٹ نہیں دیتے ہیں، دوسری طرف سے اس کو چھوڑ دیں، یہ جو میں نے ابھی کی بات کی ہے یہ تو آج کا ہے نا. اور کورٹ رات کے 12 بجے بھی کھل جاتے ہیں. آپ کتنے بیٹھے ہیں پاکستان میں؟ 35 40 سال آپ کے کیسز پڑے میں اور وہ ریزالو نہیں ہوتے. ثاقب نثار آئے تھے نا، کہہ رہے تھے ہم کریں گے. میرا کلاس فیلو ہے، بچپن کا کلاس فیلو ہے، کٹھے ہم نے میٹرک کیے. کیا نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا ثاقب؟ ہماری تو بڑی امیدیں تھیں. آپ کہہ رہے تھے کہ نچلی جگہ خراب ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے آپ. کرنا تھا نا، کرنا تھا. اب اس کے علاوہ اب یہاں جو بات آگے نکلتی ہے کہ جب یہ بدنامی ہوتی ہے، آپ کس کو کہیں گے کہ یہ بحث کی نکلی کیوں ہے؟ یہ بحث اس لیے نکلی ہے کیونکہ ان کے ڈیسیجنز نہیں ہیں. ڈیسیجن لیں، اچھے ڈیسیجن لیں، ایمانداری کے، فیئر. ترازو کو ٹلٹ نہ ہونے دیں، کیونکہ آپ نے ترازو ٹلٹ ہونے دیا اور جسٹس نسیم حسن شاہ نے آ کے بتایا ہمیں تو اپنی نوکریاں بھی بچانی پڑتی ہیں، اور نوکریوں کی پرواہ نہ کرو یار. آپ، میں کہوں گا قرآن کے بھی محافظ ہو آپ پاکستان میں. ججز، آپ پاکستان کے محافظ ہو. اگر آپ کام نہیں کرو گے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ پاکستان کو کون بچائے گا؟ آپ لوگوں نے بہت ایمانداری سے کام کرنا ہے. آپ کی جج شپ جائے. یہ پوزیشن ٹیمپرری ویسے بھی جانی ہے،
ایک دن آپ نے مر جانا ہے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے قبر میں جج رہیں گے؟ کوئی نہیں رہتا، کوئی پریزیڈنٹ نہیں رہتا، کوئی پرائم منسٹر نہیں رہتا، کوئی بھی نہیں رہتا. تو ہمیشہ جس بینر کے نیچے ہم ہیں اور جو ہم بیعت دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور ہمارے نبی ایک ہے، بڑا سمپل ہے، اس میں کوئی ڈبیٹ ہے ہی نہیں. تو جب ہم وہ بیعت دیتے ہیں اور وہ اس لیے دیتے ہیں، ہم نیت سے دیتے ہیں، نیت سے دیتے ہیں. تو اندر سے آپ کی نیت، آپ کی اور میرے یا میری نیت آپ کے لیے خراب ہے نا، آپ میرا کچھ نہیں کریں گے، وہ میرا کر دے گا. اللہ تعالیٰ will take accountability from me، اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کی. سو پلیز جب میں بات کرتا ہوں خدا کے لیے، اس پہ آپ غور کریں، اپنی نیتوں کو صاف کریں، اور الیکشنز جب بھی ہوں، نون کو چھوڑیں، پی ٹی آئی کو چھوڑیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑیں، جے یو آئی، اے این پی، ایم کیو ایم، ہر ایک کو چھوڑ دیں. جو لوگ اچھا کام کیا ہے ان کو ووٹ دوا، بس آپ دیکھو کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو کوئی وہ نون آتی ہے، وہ کہتی ہے وہ پاکستان میں رہے، پی ٹی آئی ہے پاکستان میں رہے، پیپلز پارٹی پاکستان، وہ پاکستان سب کا ہے، پاکستان سب کا ہے. نیشنلزم لے کے آؤ، اسٹینڈ اپ فار دا رائٹ. اور جیسے میں نے پہلے کہا، میں عمران کا سپورٹر نہیں ہوں، بٹ آئی سپورٹ عمران آن نیشنلزم. آئی سپورٹ ہم بیکاز دیٹ از واٹ قائد اعظم ہیز ڈن. آپ کے شروع کے لیڈرز نے کیا ہے، آج پہلا ہی ہے. آئی وش نواز شریف بھی بولتا، آئی وش پریزیڈنٹ زرداری بھی بولتے، آئی وش بیچاری بے نظیر کو تو ویسے اسیسنیٹ انہوں نے کر دیا کیونکہ اس نے بھی دان دکھانے شروع کیے تھے. جنرل مشرف کو آپ نے ویسے نکال دیا کیونکہ انہوں نے بھی دان دکھانے شروع کر دیے تھے. بھٹو صاحب کو آپ نے پھانسی لگا دی. تو مجھے اب بتاؤ، یہ تو بیچارے بولے نہیں، ایک بول گیا، اس کو سپورٹ کرو، نیشنل لے کے آؤ، بھوکے مر جاؤ یار. آج یہ بھوک کی آواز کہاں ہے؟ وہ جی قوم بھوکی مر رہی ہے، یہ جو جلسوں میں آ رہے ہیں یہ بھوکے مر رہے ہیں. یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ یہ خودداری کے لیے آ رہے ہیں، بھوکے مرنے کے لیے نہیں آ رہے. پاکستان میں انشاءاللہ کوئی نہ اس حکومت کے نیچے کو بھوکا مرے گا، نہ پچھلی کے مرے گا، نہ اگلے آنے والے کے. یہ ایک نعرہ ہوتا ہے سیاستدان، او بھوکے مر گئے، خودکشی ہوگی، او یار یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، پاکستان میں نہیں ہے. لیکن ہم ایک تو ووٹ پتہ کس کا استعمال کرتے ہیں؟ غریب علی خان. او جی او غریب ہو گیا، او غریب ہو گیا. او بھائی جان، یہ آپ کے پاس آتے ہیں جو کہ لیس پریویلیج ہیں، غریب لوگ ہیں، ووٹ کے لیے. اس کے بعد ملا ہے کوئی آپ کو؟ بتا دو مجھے، کوئی ملا ہے؟ کوئی نہیں ملتا. سب ووٹ لینے کے. آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے جو اپنے دل سے ایمانداری ہے. اور جو چور ہے، وہ چکا ہے، مت کرو، وہ دوبارہ چوری کریں گے، مت کرو. یہاں آپ پاکستان بچا دو گے اور باقی بھاڑ میں جائیں، آپ پاکستان بچاؤ گے کیونکہ آپ کے ووٹ سے ہی پاکستان بچے گا، اور ایمانداری کے ووٹ سے، بددیانتی کے ووٹ سے نہیں. اور یہ جو لوٹے شوٹے ہیں نا، نون میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، پی ٹی آئی، سب کو ان کو نکالو. ان کو کبھی مت الیکٹ کرنا کیونکہ یہ بے ایمان لوگ نکلے. انہوں نے لوٹوں نے نواز شریف کے ساتھ بے ایمانی کی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بے ایمانی کی ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بدنامی کی ہے. ایسے لوگوں کو مت دو. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ اپنے سٹرینتھ سے نکلے چاہیے. تو اس پروگرام میں صرف میں نے یہ کہنا ہے، ایمانداری بنو، ایماندار بنو، اور ایمانداری کو آگے لے کے آؤ. خدا حافظ.